یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے؟ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. شادی کی صحیح عمر وہی ہے جس میں انسان شادی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, یعنی اس میں ایبلٹی ہو کہ وہ اس مشکل رشتے میں, مشکل اور اہم اور ضروری رشتے میں جانے کے لیے سکلز رکھتا ہو, تیار ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری جس میں آپ لائف پارٹنر بنتے ہیں, جس میں آپ لائف شیئر کرتے ہیں, جس میں آپ کمرہ شیئر کرتے ہیں, جس میں آپ باتھ روم شیئر کرتے ہیں, اور لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اکٹھے جائیں گے اور اکیلے اکیلے زندگی نہیں گزاریں گے, ہر وقت جڑواں نظر آئیں گے. بالکل اکیلے نظر میں آتے, اکیلی آئی ہو تم, یہ کیا ہوا, تم اکیلی آ گئی, ہسبینڈ کہاں ہے تمہارا؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ناراض ہو کے آ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیچھے چل رہا ہے کہ اکیلی آ گئی ہے. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پہ ہیں لیکن سفر زمین پر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیے آج کل کے حساب سے اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو لڑکے کی شادی عموماً 25 سے 30 کے درمیان مناسب سمجھی جاتی ہے. ایک عمومی کلچرل بات میں کر رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے, مطلب اور لڑکی کی شادی 20 سے 25 26 اس عمر میں لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے ہمارے سوشل نارمز کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جہاں 18-19 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور لڑکا 20-21 کا ہو تو شادی ہو جاتی ہے. ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, یہ فیملیز زیادہ تر تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے, وہ کاروباری ہوتے ہیں, ان کے بچے ساتھ تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی دکان پہ یا کاروبار میں ساتھ چلے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ایجوکیشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو ایجوکیشن تو کسی کی بھی 25 26 27 میں ہی جا کے مکمل ہوتی ہے, بلکہ کچھ ایسی بھی لائنز ہیں جیسے میڈیکل لائن جس میں آپ کو اسپیشلسٹ بننے کے لیے 32-33 سال کی عمر تک بھی پہنچنا پڑتا ہے. سو شادی کا یہ جو کانسیپٹ ہے جسے ہمیں فل ٹائم شادی کہتا ہوں, یہ ہمارے ملک میں ایکچولی شادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ فل ٹائم شادی کا کانسیپٹ ہے, جبکہ اب امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں پہلے پارٹ ٹائم شادی ہوتی ہے, یعنی باقاعدہ شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, لیکن دونوں اکٹھے نہیں رہتے. یعنی جیسے ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ نکاح ہوتا ہے تو 2-4 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے, لیکن وہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی لڑکا ملتے ہیں اور کبھی 2 گھنٹے, کبھی 4 گھنٹے, کبھی ہفتے میں 4 دن, کبھی 5 دن, اس طرح ملتے اپنے اپنے کریئرز کو بناتے پھر وہ کبھی چھٹیوں پہ اکٹھے چلے جاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فل ٹائم شادی میں جاتے ہیں, یعنی ایک چھت تلے رہنا ضروری نہیں, یعنی ایک چھت تلے رہنا ضروری نہیں. اور ان کانسیپٹس کو ہم بھی پاکستان میں بہت اچھی طرح سے آزما سکتے ہیں, کیونکہ ان میں حرج کوئی نہیں کہ اگر لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہتے ہیں, کیونکہ آج کل تو منگنی کے بعد بھی لوگ جو ہے کافی موقع نکال لیتے ہیں, SMS اور سیل فون اور اسکائپ اور یہ سب کچھ, تو اب تو پابندیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو اسٹرکچرڈ کر لیں, ذرا ڈھانچہ بنا لیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جب ان کی نکاح ہو جائے تو ان کو آرگنائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک پارٹ ٹائم شادی میں جانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے, پارٹ ٹائم شادی. جتنی دیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہ سکتے ہیں رہیں, پھر اپنے اپنے گھر چلے جائیں, اور اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کا دل چاہے تو وہ کہیں جا سکتے ہیں, چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں, 2-4 دن اکٹھے رہ سکتے ہیں. یعنی مطلب اس کا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ لے. صحیح. کیونکہ شادی میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے یہ سیکھنے کا کام ہے, یہ لرنیبل اسکل ہے, اس کی تھوڑی ٹریننگ ویسے بھی ہونی چاہیے شادی سے پہلے. لہٰذا عموماً شادی کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایج جو اگر آپ ماڈرن ملکوں کی طرف دیکھیں, ایڈوانس ملکوں کی طرف دیکھیں تو وہاں ذرا لیٹ ایج میں شادی ہوتی ہے. اگر آپ دیہاتوں میں دیکھیں اور ترقی پذیر ممالک میں دیکھیں تو بہت چھوٹی عمر میں شادی, ایون 12 سال 13 سال کی لڑکی کی شادی. پاکستان کے ایسے دیہات ہیں, ایسے قبائل ہیں جہاں شادی بلکہ ڈاکٹر صاحب کافی یہ پریکٹسز دیکھی جا رہی ہے, اور لڑکا 15-16 کا ہوتا ہے تو وہ تعلیم کا وہاں کوئی رجحان نہیں ہوتا, اور وہ کھیتوں میں کام کریئر کا کوئی رجحان مطلب تعلیم پر وہ لوگ اپنی بیوی آتی ہے تو بوجھ نہیں بنتی, وہ کام کرتی ہے, تو اس طرح کے وہ بھی ان کے بھی چلتا ہے, ان کے اپنے کلچرل نارمز ہیں. لیکن جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہم عموماً شہروں میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. بالکل جیسے کہ جو لوگ ترقی یافتہ زندگی, روشن خیال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شادی کے لیے چوائسیز کیا ہیں,
اور وہ کیسے ایک ایسی سلیکشن تک پہنچے جس پہ ان کو پچھتاوا نہ ہونے لگے بہت جلد. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جنوری میں شادی ہوتی ہے تو مارچ میں پچھتاوے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو رولا ہنگامہ اور پھر جون میں مارچ ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف لڑکی کا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے, تو کیسے اندازہ ہو کہ کن کن کوالٹیز پہ لائف پارٹنر کو پرکھنا ہے, یا کمپیٹیبلٹی یا مطابقت جو ہے اس کو جانچا پرکھا کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس ٹریپ سے نکلنا پڑے گا کہ جی وہ نیلی آنکھیں ہونا یا گورا رنگ یا نین نقش ایسے ہوں, لمبے بال, اگر یہ سب ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ پہلی ترجیح یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حسن ہے یہ ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ نہیں رہنے والا. ویسے بھی روز روز دیکھ کے آپ کسی کو کتنا حسین سمجھ سکتے ہیں. سو اصل وہ خوبیاں ہیں جو وقت کے ساتھ پائیداری کے ساتھ چلیں. پیرشیبل خوبیاں جو ہے وہ دیکھنے کی بجائے ایسی خوبیاں دیکھیں جیسے کہ ہنسمکھ ہونا, ٹھیک, جیسے کہ حصے مزاح لوگوں کے اندر ہونا. ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جو آپ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھیں کہ وہ جو ملازمین ہے یا چھوٹا طبقہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ادنا جو طبقہ جو ہے, ان کے ساتھ کائنڈ ہو. اگر کوئی اپنے گھر کی میڈ کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ یا گارڈ کے ساتھ, پی این کے ساتھ کوئی اچھا کائنڈ رویہ نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں کہ موقع ملتے ہی وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی وقت آنے پر انکائنڈ ہو جائے گا. سو یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے, لٹمس ٹیسٹ ہے, کیونکہ جب ڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا جو لوگ مل ملا رہے ہوتے ہیں, رشتے ناطے طے ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہر کوئی اعلیٰ ترین لکھنوی اخلاق کا مالک نظر آتا ہے. لیکن پس پردہ اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ کوئی اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے, جو گھریلو ملازمین ہیں, جن کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے ہمیں کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا یا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. صحیح, کوئی خطرہ نہیں ہوتا, تو ایسے موقعوں پر پھر ہمارا اصل اخلاق سامنے آتا ہے. صحیح. تو اصل اخلاق دیکھ لینا چاہیے اس بندے کا جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے. بڑا مشکل کام ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, قریب سے کوئی اتنا آبزرو جا کے کرنا کہ کسی کا اپنے ملازمین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ملتے جلتے ہیں رشتہ ناطہ بنانے کے تحت تو آپ کو ملازمین سے بھی واسطہ ضرور پڑتا ہے. صحیح. اور ملازمین آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اشارے دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کیسے آ رہے پیش اور ہمارے ساتھ کیسے ہیں. صحیح. اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر میں پہلے اگر کوئی بہو ہے یا داماد ہے تو اگر آپ ان سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے تو یہ تو نہیں کہ وہ فوراً پھٹ پڑیں گے, لیکن ان کی بات چیت سے پتہ آپ کو چل جائے گا کہ آپ جس فیملی کے رکن بننے والے ہیں اس فیملی کے اندرونی جو ہے وہ تعلقات کے ناطے سے کیا مزاج اور موڈ کے حامل لوگ ہیں وہ.